بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، اور یہ دونوں کلمے ہم پڑھ چکے ہیں۔ الاعلی سب سے بلند، یہ نیا کلمہ ہے۔ الاعلی یہ قرآن پاک میں 7 ٹائم استعمال ہوا ہے، سب سے بلند۔ جب ہم کہتے ہیں سب سے بلند، کیا ہے؟ کبیر جو ہے بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، علی اونچا، الاعلی بہت اونچا، سب سے اونچا، بلند، چوٹی والا۔ چلیے اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہمارے لیے کیا کیا اسباق نکل سکتے ہیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کن چیزوں پہ پونڈر آن کر سکتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں جب انسان جاتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ بہت سی اسکالرز کی بہت سی ڈیبیٹس ہمیں مل جاتی ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ اپنے سجدوں کو لمبا ضرور کریں۔ اگر یہی دعا پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، تو اس کو 3 ٹائم 5 ٹائم، اگر 3 ٹائم پڑھ رہے ہیں، منیمم تو ہم 3 پڑھتے ہیں نا، اس کو 5 ٹائم کر دیں۔ اگر 5 ٹائم پڑھ رہے ہیں تو 7 ٹائم کر دیں، 7 ٹائم پڑھ رہے ہیں تو 9 ٹائم کر دیں، 9 ٹائم کر رہے ہیں تو 11 ٹائم، مطلب اس کی تعداد کو بڑھا دیں، ایک ایک دو دو کر کے بڑھاتے چلے جائیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سجدوں کا وہ معیار نکھرنے لگ جائے گا، آپ اپنے آپ کو اللہ کے بہت قریب پائیں گے، کہ سجدے کی حالت میں مکمل سپردگی جو ہوتی ہے نا وہ محسوس کریں گے۔ اس میں بھی 4 باتیں ہمیں جو سمجھ میں آتی ہیں وہ ہیں، ان کو آپ تصور میں لے کے احساس کریں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس رب کے آگے، میں اس رب کی بلندی بیان کر رہی ہوں، میں اس رب کی تعریف بیان کر رہی ہوں، میرا رب پاک ہے۔ پھر اس کی بلندی کا احساس کرتے ہوئے اس دعا کو ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر الاعلی جب آتا ہے کہ سب سے اونچا، سب سے بلند، میں نیچا، اپنا سر زمین پہ رکھے ہوئے، میں نکارا، میں خاک بھی نہیں ہوں، اور اللہ عرش، سب سے بڑا اللہ کا عرش، اور اللہ عرش کے اوپر ہے۔ یہ بندے کی سچی پوزیشن، بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس چیز کا احساس کرنا ہے۔ آج دیکھیں جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے نا، تو انسان کے اندر 2 اہم چیزیں ہونی چاہیے۔ ٹریننگ میں سب سے پہلے جو پازیٹیو ٹریننگ سکھاتے نا گریٹ ایٹیچیوڈ والا، کہ گریٹ ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ کہ مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیچیوڈ، اور دوسری بات کیا ہے؟ شکر، کہ ہم پہلے شکر کے بارے میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ میں ہم نے شکر پڑھ لیا۔ کیا ہے کہ ہماری نماز قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم وَلَكَ الحمد، کہ اب ہم تسبیح پر آ گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب سے بلند ہے۔ ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں، نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کوئی اور نہیں دعا یاد کرنی، نہ کریں، پورے تصور و شعور کے ساتھ اگر آپ صرف یہی پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ ڈفرنٹ اسکالرس کی ڈفرنٹ آراء ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی خاص تعداد نہیں ملتی کہ آپ نے آڈ نمبرز میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آڈ ہیں تو وہ آڈ کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہہ دیا گیا کہ آڈ نمبر میں پڑھیں۔ کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایون یا آڈ جو آپ کے لیے آسانی ہو وہ پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ آڈ نمبر ہی ہو، ایون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے، آڈ ہے تو آڈ کو پسند کرتا ہے، اس پہ اسکالرس کی آراء زیادہ اسٹرانگ ہے تو آپ آڈ کر لیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے بھول جاتا ہے، آپ زیادہ پڑھتے ہیں تو اس میں فکر نہیں کریں، ہمیں دوسری آراء بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے نا، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ ہماری فکر کو خوب تربیت ہو، ہم سوچیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ سبحان ربی میں کئی پہلو سے ہماری تربیت چھپی ہوئی ہے، جن کا انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ سب سے پہلے تو تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کے اپنائیت کے ساتھ، میرا رب،
گویا ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے نا تو ایسا مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیچیوڈ پیدا ہوگا انشاءاللہ، اور جس کا 1% بھی موجودہ دور کی کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے۔ کہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ لانا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک کرتے ہوئے سجدے میں جب جانا ہے، اس چیز کو شعوری طور پہ کہنا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، میری انا، میرا حسد، میرا غرور، میرا تکبر، میری کامیابیاں، ہر چیز خاک میں، تو سب سے بلند ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے نا اس میں عیب نہیں ہے۔ حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں۔ جو بھی حالات ہوں ان پر میں نے صبر کرنا ہے، صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے چلے جانا ہے، اور اسی میں کامیابی کا راز جو ہے پوشیدہ ہے۔ ان ساری باتوں کو سوچتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے، احساس میں لے کے آئیں اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں، اور جب آپ سجدے میں جائیں تو ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں لے کے آئیں، پھر سجدہ کریں، اور جب پھر نماز پڑھ کے اٹھیں تو پھر دیکھنا، کہتے ہیں کہ نماز برائی سے بچاتی ہے، نماز دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ تو پھر دیکھنا کیا میری نماز مجھے سکون دے رہی ہے، کیا مجھے لگا ہے واقعی میں نے آج کچھ کیا ہے، یا پھر وہی کہتے ہیں نا عبادت ہے یہ رٹی بندی ہوئی، یا یہ صرف عادت ہے۔ یہ میری نماز مجھے بتائے گی عادت یا عبادت۔ نماز پڑھنے کے بعد مجھے اللہ کی قربت محسوس ہوتی ہے، یا میں ویسے کی ویسے فیل کرتی ہوں، ٹینشن وہی کی وہی ہے، پریشانیاں، سوچ، ہر چیز جو ہے وہ بار بار مجھے تنگ کر رہی ہے اور وہی کی وہی ہے، تو پھر مجھے اپنی نمازوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب چلیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، احساس کے ساتھ، تصور کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ۔ سبحان ربی الاعلی، اب یہاں پہ یل لام کو نہیں چھوڑنا، اور نہیں کرنا، اعلی توسط اس میں آ رہا ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو لانے کی کوشش کریں گے کہ اے اللہ میری مدد فرما۔ جب اللہ سے دعا کریں گے کہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے شکایت نہ ہو، میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے یا کیوں ہوا ہے، احتساب کا رویہ ہو۔ میں کتنی دفعہ شکایت کرتی ہوں، دیکھیں اپنے اوپر، پونڈر آن کریں اپنے رنگ، خد و خال، ناک، چہرہ، جسم، خاندان، موسم اور موجودہ حالات وغیرہ۔ میرا قد چھوٹا کیوں ہے، میرا رنگ ایسا کیوں ہے، میرا خد و خال ایسا کیوں ہے، موٹی کیوں ہوں، میں پتلی کیوں ہوں، میں لمبی کیوں نہیں ہوں، میں چھوٹی کیوں ہوں، میرا ناک ٹیڑھا کیوں ہے، میرا ناک موٹا کیوں ہے، میرا ناک ترچھا کیوں نہیں ہے، میری آنکھیں موٹی کیوں نہیں ہے، میری آئی بروز اتنی موٹی موٹی کیوں ہے، چھوٹی کیوں نہیں ہے، میرا جسم ایسا کیوں ہے، میں ایسے خاندان میں کیوں پیدا ہو گئی، آج تو بہت گرمی ہے، آج بہت ٹھنڈی ہے، آج ہوا بہت چل رہی ہے۔ ہر حالات پہ میں شکوہ کرتی ہوں یا میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس کے لیے میں نے پلاننگ کرنی ہے، یہ ایسے نہیں آ جائیں گے۔ پلاننگ کروں گی کہ اس سچائی پر دھیان دینا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے، انوکھا اور ادھورا نہیں ہوتا جیسے ہمارے کام ہوتے ہیں۔ حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ پھر آگے کیا کرنا ہے، اس پیغام کو دوسروں تک پھیلانا ہے۔ وہ اگر میری عادت میں نہیں ہے، میری زندگی کا حصہ نہیں ہے، تو میں دوسروں تک تو نہیں پھیلا سکوں گی اور لوگوں کو بتا نہیں سکوں گی اس طریقے سے، میری اس بات میں اتنا اثر نہیں ہوگا کیونکہ میری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرنے والا بندی بن کر رہوں یا بندہ بن کر رہوں، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سجدے کے درمیان جو ہے کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ کافی ساری ہیں لیکن میں 2 یا 3 آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ عام جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اوکے، سبحان ربی الاعلی کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ صبح با کلکلا ہے، ہا ایری ہا ہے، مڈل پارٹ آف مائی تھروٹ سے نکلے گا مخرج، را کو موٹا پڑھوں گی، اینڈ الاعلی لام کو بھی پکڑوں گی کیونکہ توسط لیٹر ہے، عین کو بھی پکڑوں گی توسط لیٹر ہے، لا کو میں 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے انشاءاللہ۔
اب مل کے پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اب دوسری دعا جو ہے سجدے کی وہ بھی آپ دیکھ لیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. بہت خوبصورت دعا ہے کہ تو پاک ہے اللہ، ہمارا رب اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ، یا اللہ مجھے بخش دے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. صبح با قلقلہ ہے، ہا کو مڈل پارٹ آف مائی تھروٹ سے نکلے گا. اللہ لام کو موٹا کیا جائے گا اور پکڑ کے رکھوں گی، اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے. میم پہ غنہ کرنا ہے. ربنا را موٹی پڑی جائے گی. وبحمدی ایریہا اگین. اینڈ اللہم اغفر لی، غین کو پکڑیں گے تھوڑا سا اور اس کو موٹا پڑھیں گے اور میم پہ غنہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. مل کے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پھر ایک اور دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی پڑھتے تھے اور سجدے میں بھی پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. چلیے انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں. جو اس کو یاد کرنا چاہتا ہے وہ یاد کر لے، کیونکہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. رولز وہی بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ دھیان سے دیکھیں، پڑھیں اور اپنے نوٹس بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ایک اور دعا ہے جو کہ بہت ہی پیاری ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے. اور اس دعا کے الفاظ آپ دیکھیں نا، سبحان اللہ، کوئی اور الفاظ کہنے کی ہمیں ضرورت ہی محسوس نہ ہو. اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ، ذنبی کلہ و دکہ جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، کہ میرے چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہوں کو بخش دے. ہم مل کے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو سجدے میں سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی پیاری دعا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے تو وہاں پہ بھی دعا مانگا کرتے تھے. ایک دعا تو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ سے ہمیں ملتی ہے کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی.
اللہم اغفر لی آپ کہہ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی انشاءاللہ، کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن آپ اس کو یاد کر لیں، یہی مور دین انف ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے سجدے اور آپ کے دوسرے سجدے کے درمیان میں جو وقفہ ہے نا، وہ تھوڑا سا اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ دونوں میں سے آپ اللہم بھی کہہ سکتے ہیں اور رب اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں پہ ہمارا رکوع اور سجدے کے درمیان جو پڑھی جانے والی دعائیں تھیں ان کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم تشہد سے شروع کریں گے اگلے ہفتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین لینے والوں میں بنا لے اور ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔